السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جز 3 آیت 260 یعنی 260 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرا یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یہیں تک۔ اب اس ایک آیت کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے یعنی موٹے موٹے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ سن کر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ ذال باریک پڑھی جاتی ہے اور قال قاف کو پور پڑھیں گے۔ کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے، الف سے پہلے قاف کے پر زبر ہے۔ ابرا با پر قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم اور دال۔ اب با پر قلقلہ، را کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ابرا ہی ربی ارینی، رب را کو پر پڑھیں گے۔ کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ ارینی دوسری والی را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے، نی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ کیف یا لین ہے، حروف مدہ 3 ہے، یا الف یا اور واو، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور ان تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کیف یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، اور حروف لین 2 ہے، یا لین اور واو لین۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اسی طرح واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، ماؤ۔ کیف اور ماؤ یہ دونوں حروف لین ہے، حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ کیف تحیی الموتى، اور تا کے اوپر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قال اولم تؤمن، قال
پور پڑھیں گے قاف کو. اولم تؤمن، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی تؤمن. بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے. حمزہ کبھی واو کی شکل میں، کبھی حمزہ الف کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، اور کبھی حمزہ خود اپنی شکل میں. اور ہم یہاں حمزہ جو ہے واو کی شکل میں ہے. واو ہے اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. اور جہاں بھی جھٹکا ہوگا اس کے اوپر حمزہ لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہونا ضروری ہے. جیسے واو کے اوپر حمزہ اور جزم ہے تؤمن. اور اگر تؤمن کو قال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہو جائے گا. تؤمن قال، تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف آ جائے گی. بلا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کیا، والا یہاں بھی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ، اور نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے لام ہے تو یہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. وَلَكِنْ، کن لکھا ہے لیکن کاف کو لام میں ملائیں گے، ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، نون کا ادغام ہو گیا. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ، طا پر قلقلہ، مئن نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. قلبی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل. قال قاف کو پور پڑھیں گے، فخذ خا کو پور پڑھیں گے، ذال باریک پڑھی جاتی. 4 اور رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. اور تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. 4 من الطير، من الطير، اور طا کو پور پڑھیں گے. اور یا ساکنہ سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہو تو یا لین ہوتا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اور وا باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. فصر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. اور صاد کو بھی پور پڑھیں گے، کیوں؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے. فصر ہن نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، الیک یا لین. ثم اج میم مشدد غنہ ہوگا. اور اجعل جیم پر قلقلہ ہے. علا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کل جبل، اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے جب یہاں ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. ثم اجعل على كل جبل، پھر اس کو یہاں سے ملا کے پڑھیں گے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. منہن اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار کریں گے. اور جبلم کو جب میم میں ملائیں گے تو یہاں ادغام مال غنہ ہو جائے گا. جبلم منہن نون مشدد ہے. جزءا ثم ادعوہن، جزء جیم اور زا دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. جیم اور زا جزء. اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے یا اخفاء حقیقی ہوگا. جزءا ثم مد میم مشدد غنہ ہوگا. اور دال پر قلقلہ، میم کو دال میں ملائیں گے اور یہ الف نہیں پڑھی جائے گی. مد، کیوں؟ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے. ہن نون مشدد غنہ ہوگا. یأتینک، یا بتایا تھا کہ حمزہ کبھی الف کی شکل میں ہوتی ہے، یا الف کی شکل میں یا جھٹکا دیں گے، کیوں؟ الف لکھی اس کے اوپر جزم ہو تو وہ جھٹکا ہوتا ہے. یأتی یا مدہ ہے. سعیا 2 زبر کی تنوین پر جب ٹھہریں گے وقف کریں گے تو ایک زبر کے قائم مقام یہ الف جو لکھی ہے وہ پڑھی جائے گی اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے سعین سے سعیا.
واعلم ان اللہ عزیز حکیم. واعلم اظہار شفوی، ان نون مشدد غنہ ہوگا، ناللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے. عزیز کیا مدہ، ذن حکیم اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا حکیم. وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب ہم وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر تو مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلیں ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، پھر اس کو ملا کے پڑھیں گے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.